لا حول ولا قوة إلا بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلني باقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء ونعت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء صلى الله جده خاتم الأنبياء بالقاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله بالأوفياء وأخيه بالعلم والوفاء وأمه سيدة النساء وآله المعصومين المجبا وأنصاره مرملين بالدماء وسائر المستشهدين في الأرض كربلاء ولعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الكتاب الهدى والفرقان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات عزیزان گرامی، اس عشر مجالس کی آج دوسری مجلس، جس کا عنوان ہے اطاعت اور محبت. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جس کی میں نے تلاوت آپ کی خدمت میں کی، اس میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، 59، خداوند عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور تم میں جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت. کل اس سلسلے میں تھوڑی بہت میں نے گفتگو کی کہ یہ اطاعت جو اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت ہے، ان دونوں اطاعتوں میں کیا فرق ہے. خداوند عالم کی اطاعت جو ہے فی ذات ہی ہے، یعنی اصل اطاعت کا حقدار جو ہے وہ خداوند عالم ہے، اور خداوند عالم کے نائب ہونے کی حیثیت سے کیونکہ خداوند عالم نے رسول کو یہ اجازت دی ہے، یا رسول، یہ آسان زبان میں کہے، رسول کو اپوائنٹمنٹ کیا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم ان کی اطاعت کریں اور اللہ کی مرضی کو حاصل کر سکیں. اللہ کی مرضی ہم کب حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم رسول کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی اطاعت کریں. بات یہاں تک آگے بڑھ چکی ہے. اس کے بعد ادامہ آیت جو ہے اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، تمہارے درمیان میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں، فی شیء یعنی یہ نکرہ ہے، کسی بھی چیز میں اگر تمہارے درمیان میں تنازع، اختلاف اور جھگڑا ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس جھگڑے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب، یعنی ان کو اپنا حکم بنانا ہے اپنے اختلاف میں، کہ اب اللہ کیا حکم کرتا ہے آپ کے اس جھگڑے میں. مثال کے طور پر دو لوگوں میں جھگڑا ہوا کسی بھی بات کو لے کے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس جھگڑے کو آپ کو لے کے جانا ہے کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں. اگر آپ نے یہ کام انجام دیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہو تو تم یہ کام انجام دو گے۔ کیا کام؟ کہ اپنے اختلافات میں، اپنے تنازع میں کس کو حکم بناؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو حکم بناؤ گے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ذالک خیر و احسن تاویلا، اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ تمہارے لیے نہایت ہی عمدہ کام ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کون صحیح کر سکتا ہے؟ اللہ یا اس کا رسول کی جو اللہ کی اجازت سے فیصلہ انجام دے گا۔ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور یہ تمہارے لیے جو ہے بہترین سرمایہ بھی ہوگا۔ اللہ کی اطاعت کرنا اپنے اختلافات کے وقت یہ تمہارے لیے ایک بہترین سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، جو سب سے پہلا جھگڑا ہوا، میں آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس آیت کے ذیل میں، لیکن جو سب سے پہلا جھگڑا ہوا وہ جھگڑا ہے خود اسی آیت کے بارے میں۔ یہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ واقعاً اس پہ رویا جائے یا ہنسا جائے۔ اس میں جھگڑا کس بات کا ہے کہ اولی الامر کون ہے؟ کل اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہم نے گفتگو کی کہ اولی الامر کون ہے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے، چاہے وہ تقریباً جتنے بھی علماء اسلام کے مفسرین ہیں، سب نے الگ الگ رائے پیش کی ہے۔ صرف شیعہ مفسرین جو ہیں ان کی صرف ایک رائے ہے، باقی جو اہل سنت حضرات کے مفسرین ہیں انہوں نے الگ الگ رائے اس کے بارے میں پیش کی، چاہے فخر رازی ہوں، چاہے صاحب المنار ہوں، سب نے، یا تفسیر رازی ہو، جو بھی ہو، سب میں الگ الگ رائے پیش کی گئی۔ تقریباً 6 یا 7 آرا اور رائے اولی الامر کے بارے میں موجود ہے۔ پہلی رائے وہ ہے کہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، کہ پہلی رائے یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ہر وہ حاکم ہے کہ جو مسند پر بیٹھ جائے، اس کی اطاعت مسلمانوں کے اوپر بلا شرط واجب ہے، بغیر کسی چوں اور چرا کے اس کی اطاعت کرنا ہے، وہ چاہے صحیح کام کرے چاہے غلط کام کرے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ پہلی رائے یہ۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ صاحب المنار نے تھوڑی سی اس میں کنڈیشن لگائی کہ دیکھیے آپ اولی الامر کی، ان حکماء کی اور علماء کی اطاعت تو کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے، یعنی جب تک وہ دین اور شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کا حکم ماننا واجب ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے کہا نہیں، جو 4 خلفاء ہیں کہ جس میں پہلے حضرت ابوبکر اور دوسرے آخری مولائے کائنات ہیں، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا نظریہ ہے؟ اس کے بعد نظریہ یہ ہے کہ جو فوج کے سپہ سالار ہیں وہ اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اس طریقے سے کئی نظریات نے جنم لیا اولی الامر کے بارے میں، یعنی اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا۔ اب شیعہ مفسرین نے یہاں ایک زبان ہو کر اولی الامر کے بارے میں یہ کہا کہ چونکہ اولی الامر کی اطاعت مطلق ہے، اولی الامر کی اطاعت بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت ہے، تو اب اس میں اولی الامر اس شخص کو ہونا چاہیے کہ جو رسول کی طرح سے معصوم ہو، یعنی رسول کی طرح سے اس کے اندر خطا کا امکان نہ پایا جاتا۔
تو اب عزیزان گرامی اسی آیت میں کہ جس میں خداوند عالم نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو تم رجوع کرو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب۔ اب ہم رجوع کرتے ہیں اللہ کی جانب، اللہ کی جانب یعنی ہم نے قرآن مجید کی جانب رجوع کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اب ہم نے سورہ مائدہ پڑھی، سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے، غالباً آیت نمبر 50۔ اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جس کو ہم آیہ ولایت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، کہ اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تمہارا ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا ولی وہ ہے کہ جو رکوع کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی اللہ نے یہاں فیصلہ کر دیا کہ تمہیں ہر ایک کو اولی الامر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تلاش کرو ایسے انسان کی کہ جس کا رتبہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد فوراً آتا ہو۔ اور وہ رتبہ کس کا ہے؟ تمام مفسرین، چاہے وہ شیعہ مفسرین ہو، چاہے اہل سنت کے مفسرین ہو، سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ جو آیہ ولایت ہے اور جس میں رکوع کے دوران زکوٰۃ دینے کی بات کی گئی ہے، وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات ہمارے مولا اور آقا کی ہے۔ شان نزول کیا ہے کہ رسول گرامی نماز پڑھا رہے ہیں، مولا کائنات بھی نماز پڑھ رہے ہیں کہ اسی عالم میں ایک فقیر آیا، ایک سائل آیا، جس نے سوال کیا، جس نے کچھ مانگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے سوال کو کئی بار تکرار کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ اے میرے معبود، میں تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کے جو رکوع کے عالم میں تھے، آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارہ کیا، اس نے اشارہ دیکھا اور مولا کائنات کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکال لی۔ خداوند عالم نے یہ آیت اس کے بعد نازل فرمائی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب عزیزان گرامی اس عمل کے بعد تمام صحابہ کرام میں علی کا چرچا ہوا کہ علی وہ ہیں کہ جن کے لیے آیت نازل ہوئی۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ علی کے بارے میں آیت نازل ہو رہی تھی، پورا قرآن علی کی مدح و ثنا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ شاید ہمارے بارے میں بھی آیت نازل ہو جائے، لہذا انہوں نے بھی اس کی کاپی کرنا شروع کی، انہوں نے بھی سائل سیٹ کر لیے اور رکوع کے عالم میں انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا کہ ہم انگوٹھی دے دیں تو ہو سکتا ہے اللہ ہمارے بارے میں بھی کوئی آیت نازل کر دے، لیکن آیت نازل نہیں ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ آیت کے نزول میں خلوص نیت اور جذبہ عبودیت ضروری ہے، نہ یہ کہ آپ صرف کاپی کر لیں، کسی کے عمل کو دیکھ کر آپ کاپی کر لیں اور اللہ آیت نازل فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ اب ایک دوسرا اعتراض دشمنوں نے یہ کیا اس آیت کے سلسلے میں، چونکہ علی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو ایک اعتراض یہ ہوا کہ علی تو نماز پڑھ رہے تھے،
علی تو نماز پڑھ رہے تھے، ان کی توجہ اللہ کی جانب نہیں تھی، جبھی تو انہوں نے اس سائل کی آواز کو سن لیا۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے مولا کائنات کا کہ ایک بار آپ کے پیر میں ایک تیر لگ گیا کسی جنگ میں، اور جب اس تیر کو نکالا جاتا تھا تو آپ کو کافی درد ہوتا تھا، لہٰذا کوئی نکال نہیں سکا اس تیر کو، مولا نکالنے نہیں دیتے تھے، اتنا درد محسوس ہوتا تھا کہ مولا روک دیتے تھے۔ اب رسول گرامی سے آ کے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، علی کے پیر میں تیر لگا ہوا ہے اور وہ درد کی وجہ سے اس تیر کو نکالنے نہیں دیتے، کیا کریں ہم؟ تو ایک مرتبہ رسول گرامی نے ارشاد فرمایا اپنے نفس کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کو اپنی طرح جانتے ہیں مولا ہمارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا کہ جب علی نماز کے عالم میں جائیں، جب علی سجدے میں جائیں، اس وقت علی کے پیر سے تیر کو نکال لیا جائے۔ یہی کیا گیا، ادھر علی مصلی عبادت پر گئے اور ادھر علی کے پیر سے تیر نکال دیا گیا۔ جب فارغ ہوئے عبادت سے تو دیکھا مصلی پر خون ہے، پوچھا یہ کیسا خون؟ کہا علی وہ تیر کی جو آپ غیر از سجدہ الہی، غیر از عبادت الہی نکالنے نہیں دے رہے تھے اور آپ کو اتنا درد محسوس ہو رہا تھا، اسی تیر کو ہم نے نکالا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، ایک جانب تو یہ ہے کہ علی جب محو عبادت ہیں، محو سجدہ ہیں، تو علی کے پیر سے تیر نکال لیا گیا، علی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ ایک جانب یہ مسئلہ ہے کہ علی محو عبادت ہیں، رکوع کے عالم میں ہے، سائل کی آواز کو سن لیا علی نے۔ اب عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہوا کہ علی نے سائل کی آواز نہیں سنی، دراصل علی پہنچے ہوئے تھے اپنے معبود کے جانب۔ جب تک سائل مانگنے والا نمازیوں سے مانگتا رہا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جب تک مانگنے والا سائل نمازیوں سے مانگتا رہا، علی نے کوئی توجہ نہیں کی۔ لیکن جب سائل نے خدا کی بارگاہ میں دستے دعا کو بلند کر کے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، میں تیرے نبی کی اس مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو اب جو اللہ کے یہاں پہنچا ہوا تھا اس نے اس سائل کی آواز سن لی، تو اب اس سائل کی آواز یہاں نہیں سنی بلکہ وہاں سنی جہاں وہ پہنچا ہوا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ تو مولا کائنات اولی الامر ہے، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ وہ تمہارا ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ حالت رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی؟ مولا کائنات نے۔ یہ ہر تفسیر میں موجود ہے، چاہے وہ اہل سنت کی تفسیر ہو، چاہے وہ اہل تشیع کی تفسیر ہو۔ اب ایک اعتراض اور کیا گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اولی الامر کے جو مسئلہ ہے اس کو آج کمپلیٹ کر دوں۔ ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ جو منکم ہے اولی الامر، منکم کا مطلب ہوتا ہے تم میں، اور منہم کا مطلب ہوتا ہے ان میں۔ منکم یعنی یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم میں جو اولی الامر ہو اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی پیروی کرنے کے لیے کہا ہے کہ جو ہم میں سے، لہذا کوئی بھی اولی الامر ہو سکتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، سورہ جمعہ کی وہ آیت پڑھیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے تم میں سے مبعوث کیا۔ هو الذی بعث فیہم، تم میں سے مبعوث کیا ہے، یعنی رسول بھی تم میں سے ہونے کے باوجود تم جیسا نہیں ہے، تو وہ کہ جو جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا وہ تم جیسا کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں حالانکہ رسول کو اپنے جیسا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے مسلمان، کہ رسول ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔
اور استدلال قرآن مجید کی وہ آیت قل انا بشر مثلکم، قل انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، جو قرآن مجید کی آیت ہے. لیکن اس مسلمان نے آدھی آیت کو پڑھ لیا، قل انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ رسول تمہارے جیسے ضرور ہیں، تمہارے جیسے بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن ان کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، تمہارے اوپر صحیح کا بھی نزول نہیں ہوتا. ایک سلوات پڑھے بر محمد. اچھا، آج جو واٹس ایپ پر فتنہ چل رہا ہے، یہ میرے نوجوان غور سے سنو. کسی بھی ایک عالم کی کلپ وہ کہ جو مد نظر ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اختلاف پہنچانا، مقصد ہے اختلاف پہنچانا. تو پیچھے کی بات بھی کاٹی، آگے کی بھی بات کاٹی، وہ بات کہ جس کے ذریعے سے ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ کلپ تیار کی اور اس میں ایک کیپشن ڈالا اور فارورڈ کر دیا. یہ فتنہ چل رہا ہے، اس سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر 80% شیئر ہونے والی چیزیں خلاف عقل ہیں، خلاف شرع ہیں. جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں، قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارے پاس جب کوئی خبر کوئی فاسق لے کر آئے، واٹس ایپ سے بڑا فاسق کون ہو؟ اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ فیس بک سے بڑا فاسق کون ہوگا؟ اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ تو اگر کوئی خبر تمہارے پاس کوئی فاسق لے کر آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس میں تحقیق کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، اس میں معلوم کرنا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے. ہمارے نوجوان کرتے کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آئی، اچھی لگی، فوراً فارورڈ، یعنی نہ جانے روزانہ کتنے میسیجز کو فارورڈ کرتے ہیں کہ جس میں غلط باتیں ہوتی ہیں، خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، خلاف اسلام باتیں ہوتی ہیں، اور وہ فارورڈ کرنے کے بعد اسی گناہ میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جب برائیوں کو آپ نشر کریں گے تو اس میں آپ بھی حصے دار بنیں گے نا. اگر اچھائیوں کو نشر کریں گے تو اچھائیوں میں حصے دار بنیں گے، اور برائیوں کو نشر اور شیئر کریں گے تو برائیوں میں حصے دار بنیں گے. تو اب ہمارے نوجوان اس بات کی جانب توجہ کریں کہ ہر ویڈیو کلپ کہ جب تک اس کا سیاق و سباق، اس کے آگے اور پیچھے کا معاملہ نہ سن لیا جائے، اس وقت تک کلپ کو فارورڈ نہ کریں. یہ کسی کے اوپر ہو سکتا ہے تہمت ہو جائے، بہتان ہو جائے. تو اب لوگوں نے کیا کہا کہ انا بشر مثلکم، کہ رسول ہمارے جیسے انسان ہیں، لیکن آگے کی آیت چھوڑ دی، یوحی الیہ. ٹھیک ہے، ایک آیت اور آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. ایک آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن مجید ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اگر میں نے یہ کہہ دیا اور آگے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ کاٹ کر کوئی فیس بک پر ڈال دے یا واٹس ایپ پر ڈال دے تو کل کو یہی بات مشہور ہو جائے گی کہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، امامہ لگا کے کہا ہے، منبر پر بیٹھ کر کہا ہے نا. لیکن اس کے بعد بھی تو ایک جملہ ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب مت جانا کہ جب تم نشے کے عالم میں ہو. اب دیکھیں بات کہاں تک پہنچی، جب تم نشے کے عالم میں ہو تو اس وقت تم نماز کے قریب مت جانا، یعنی جو نشے کے عالم میں نہ ہو اس کو نماز کے قریب جانے سے نہیں روکا گیا ہے. تو اب عزیزان گرامی، اس سوشل میڈیا کے فتنے سے، اس سوشل میڈیا کے اختلاف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا آپ کا دین بھی لے سکتا ہے، آپ کا ایمان بھی لے سکتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. تو بات کہاں چلی تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ منکم یعنی رسول ہم میں سے ہیں، منہم رسول ہم میں سے ہیں. تو یہاں پر اعتراض یہی کیا گیا کیونکہ یہاں منکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے جو بھی اولی الامر ہے، جو بھی صاحب
مسند اور صاحب اقتدار ہے، ہم اس کو اولی الامر مان لیں گے۔ اب عزیزان گرامی، مسئلہ عالم اسلام کے ساتھ جو پیش آیا وہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ رسول کی وفات کے فوراً بعد امت مسلمہ اختلاف سے دوچار ہو گئی۔ جو امت مسلمہ کے جو امت متحدہ تھی وہ اختلاف سے دوچار ہو گئی۔ تو اب عزیزان گرامی قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر دو مومن آپس میں قتال کریں، سورہ حجرات آیت نمبر 9، اگر دو مومن آپس میں قتال کریں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان میں صلح کرو۔ کیا کرنا ہے؟ اگر دو مومن آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے درمیان میں صلح انجام دو۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دو بھائی لڑ گئے، دو لوگ اٹھے، اس نے اس بھائی کو بھڑکایا، اس نے اس بھائی کو بھڑکایا، یعنی ان کے درمیان میں اور دوریاں بڑھ گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں صلح کا انجام دو، لیکن اگر صلح سے بات نہ بنے اور ایک گروہ باغی ہو جائے، یہ قرآن مجید کی لفظ ہے، اگر صلح سے بات نہ بنے اور ایک گروہ بغاوت کر جائے اللہ اور رسول کے حکم سے، تو کیا کرنا ہے؟ کس کا ساتھ دینا ہے؟ پھر اس کا ساتھ دینا ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پھر باغی سے لڑنا ہے، باغی سے قتال کرنا ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کے احکام کی پابندی آپ کر رہے ہیں تو شریعت آپ کو یہ بالکل اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی بھی عالم میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سماج میں نیوٹرل ہو کر رہیں۔ یہی عزیزان گرامی، یہ جو نیوٹرل ہونا ہمارے درمیان میں رائج ہو گیا ہے کہ دو انجمنیں لڑ رہی ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، دو گھرانے لڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، دو خاندان لڑ رہے ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ جو تھنکنگ رائج ہو گئی ہے لوگوں کے درمیان میں، یہ خلاف اسلام ہے، خلاف شرع ہے۔ آپ کو قرآن نے یہ اجازت ہی نہیں دی ہے کہ آپ اختلافات کو دیکھیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اختلاف کو دیکھ رہے ہیں تو آپ جائیے، اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ جائیے اور ان کے درمیان میں صلح کروائیے، اور اگر صلح سے بات نہ بنے تو کس کا ساتھ دینا ہے؟ وہ کہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور کس کے خلاف کھڑے ہونا ہے؟ وہ کہ جو باغی ہے، جو اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد آج کل ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں جو بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ میں نے جو محسوس کیا ہے اس منطقے میں، بمبئی میں اور دوسری جگہوں پر بھی اپنی جگہ ہے، لیکن ہم ابھی یہاں زندگی گزار رہے ہیں، طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہمارے یہاں۔ جس گھر میں دیکھیے طلاق کی نوبت ہے، جس گھر میں دیکھیے اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ابھی شادی ہوئی ہے، 10 لاکھ ادھر والے نے خرچ کیا، لڑکی والے نے 10 لاکھ لڑکے والے نے خرچ کیا، بہترین ہال کی بکنگ ہوئی، بہترین انتظامات کیے گئے، خوب مہمانوں کو بلایا گیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ ابھی 2 مہینہ بھی نہیں گزرنے پایا تھا، 15 دن کے اندر اندر طلاق ہو جاتا۔ ایسی نوبت آتی کیوں ہے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، آپ کو وجہ معلوم ہے اس کی 2 وجہ ہے، ایک دنیاوی وجہ ہے اور ایک اخروی وجہ ہے۔ دنیاوی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے ماں باپ جو ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ ہوں چاہے وہ لڑکے کے ماں باپ، دونوں کی ایگو، دونوں کی انا، ان 2 زندگیوں کو برباد کر دیا۔ وہ بچے ایک ہو سکتے تھے، یہ جو پاکیزہ نسل وجود میں آنے والی تھی، یہ ماں باپ کی ایگو اور انا کی وجہ سے رک گئی۔
کیوں؟ لڑکی پسند نہیں آئی، سسر کو نہیں پسند آئی، لڑکی کا کام نہیں پسند آیا، یہ نہیں پسند آیا، تو بیٹے سے کہا بیٹا طلاق دے دو، یا بیٹے کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا کہ بیٹے نے طلاق دے دی۔ تو یہ بزرگوں کی آنا جب تک باقی رہے گی تب تک طلاق کی شرح بڑھتی چلی جائے گی، چاہے لڑکی کی طرف سے ہو چاہے لڑکے کی طرف سے۔ دوسرا مسئلہ، ہم کہتے ہیں کہ مولا آپ کے اوپر ہماری جان نثار ہے، مولا ہم آپ کے اوپر، اے کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ کلو یومن عاشورا کلو ارزن کربلا، کربلا ہر جگہ موجود ہے، پہلے یہاں کی کربلا میں کھڑے اترنے کی کوشش کیجئے، پھر مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کامیابی کی منزل پر۔ کلو ارزن کربلا کلو یومن عاشورا، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو اب عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہوا کہ جو دو زندگیاں ایک ہو رہی ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا جا رہا، اس سے ایک پاکیزہ نسل وجود میں آنے والی تھی، وہ پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے جدائی کے راستے کو پہنچ گئے۔ مسئلہ یہ ہوا، بقول مولانا اطہر عباس کلکتوی خدا غریق رحمت فرمائے، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو طلاق کی نوبت آئی ہے، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا غلام مرتضی نہ بن سکا، لڑکی کنیز سیدہ نہ بن سکی۔ اگر لڑکا غلام مرتضی ہوتا تو کبھی طلاق نہ ہوتی، اگر لڑکی غلام کنیز سیدہ ہوتی تو تب بھی طلاق کی نوبت نہ آتی۔ تو دراصل دین کو فالو نہ کرنا ہے، اولی الامر کو فالو نہ کرنا ہے، اولی الامر کی اطاعت نہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں اختلاف بڑھتے چلے جا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درمیان سے اختلافات ختم ہو جائیں تو کما حقہ اولی الامر کے جو اہل بیت، جو ہمارے ائمہ ہیں، ان کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جب تک آپ حقیقتاً مطیع پروردگار نہیں ہوں گے، جب تک آپ حقیقتاً مطیع رسول اور مطیع اولی الامر نہیں ہوں گے، نہ آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آپ آخرت میں کامیاب۔ ابھی میں نے ایک خبر پڑھی، چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی شیئر کروں۔ پاکستان کی ایک اخبار نے اس خبر کو چھاپا ہے۔ افغانستان میں ایک علاقہ ہے جہاں دو قبائل رہتے تھے، مسجد میں ایک قبیلے کی مسجد میں ایک گدھا گھس آیا۔ ابھی 2 ستمبر 2020 کی یہ خبر ہے، لیٹسٹ خبر ہے، بالکل میری نظروں سے گزری۔ ایک گدھا مسجد میں گھس آیا اور ایک نمازی نے اس کو بھگانا چاہا لیکن وہ نہیں گیا۔ گدھا کس کا ہے؟ دوسرے قبیلے کا۔ کس کی مسجد میں گھسا ہے؟ دوسرے قبیلے کی مسجد میں آیا۔ جب اس نے بھگایا اور گدھا تو گدھا ہے، وہ نہیں گیا، اس نے کیا کیا کہ تیش میں آ کے بندوق نکالی اور اس میں فائر کر دیا اور گدھا وہیں مسجد میں ڈھیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس لیے کہ دوسرے قبیلے کا گدھا تھا، ابھی گدھے کی جان گئی، انہوں نے اتنا جھگڑا کیا اس معاملے میں کہ ایک دوسرے کے گاؤں کے اوپر انہوں نے وہ جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لانچر وہ داغے، جس میں 51 افراد ہلاک ہوئے۔ کتنے؟ ایک گدھے کی وجہ سے۔ گدھا بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں گدھا ہوں یا یہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ میں گدھا ہوں یا یہ گدھے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو اب عزیزان گرامی، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کی جائے اور اپنے اختلافات میں اللہ اور رسول کو حکم نہ بنایا جائے، حاکم نہ بنایا جائے، تو
تو کیا ہوتا ہے؟ ایک گدھے کے مسئلے میں 51 لوگ ہلاک ہو جائیں گے، جس میں 31 عورتیں ہلاک ہوئیں. یعنی جب دوسرے نے دوسرے گاؤں کے اوپر، دوسرے قبیلے نے دوسرے گاؤں کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی تو اس میں 31 عورتیں ہلاک ہوئی. یہ اس زمانے کی بات ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ زمانے جاہلیت کا کیا عالم ہوگا. زمانے جاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک جانور دوسرے جانور کے پاس چلا گیا اس کی وجہ سے جنگیں شروع ہو جائے کرتی. قبیلہ اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے مدینے میں، کہ جب رسول اکرم تشریف لائے مدینے میں تو ان 2 قبیلوں کو آپ نے ایک کر دیا. دیکھا آپ نے رسول کی برکت سے وہ 2 قبیلے جو 100 سال سے آپس میں الجھے ہوئے تھے، 100 سال سے جنگ کر رہے تھے، رسول جیسے ہی مدینے میں تشریف لائے وہ دونوں قبیلے آپس میں ایک ہو گئے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا اللہ کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے میں نہ بٹو، گروہ گروہ میں نہ بٹو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. عزیزان گرامی، اسلام وہ مذہب ہے کہ جو اختلاف نہیں چاہتا. اگر کہیں بھی اسلام کے نام پر اختلاف ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام نہیں ہے. اسلام صلح کا مذہب ہے، اسلام آشتی کا مذہب ہے. اور عزیزو، ہمارے ہاں ماشاءاللہ کافی انجمنیں ہیں، اور ساری انجمنوں کا وجود ہمیں اس ماہ اعظم میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی انجمن ہے، یہ بھی انجمن ہے، یہ بھی انجمن ہے. 4 گھر ہیں، 2 انجمن ہیں، 2 اس انجمن میں، 2 اس انجمن میں. اور جھگڑا کس بات کا ہے کہ ہماری والی مجلس پہلے ہوگی، ہمارا والا جلوس پہلے ہوگا. عزیزان گرامی، جس کے نام پر انجمن بنائی ہے اس کو مانا یا نہیں مانا؟ اس نے تو کربلا میں 72 نگینوں کو ایک کر دیا. وہ تو امت کو کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے نکلا تھا. مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مولا نے یہی فرمایا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. مولا نے فرمایا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ کس نے فرمایا؟ ہمارے مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام. کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ یہ کون فرما رہے؟ ہمارے مولا. اگر ہمارے معاشرے میں لوگ حق پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہماری ایک عزادار ہونے کی حیثیت سے، ایک ماتمدار ہونے کی حیثیت سے، ایک انجمن کا رکن ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو دور کریں جو ہمارے درمیان. اگر ہم اپنے درمیان کے اختلافات کو دور نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک رسم انجام دے رہے ہیں، عزاداری کے نام پر ایک رسم انجام دے رہے ہیں. ہمارے باپ دادا مجلس کرتے چلے آئے لہٰذا ہم بھی مجلس کر رہے ہیں. ہمارے باپ دادا جلوس کرتے آئے لہٰذا ہم بھی جلوس کر رہے ہیں. انہوں نے جو کیا بہت خلوص سے کیا، لیکن آپ کس راستے پر چل نکلے ہیں جناب؟ آپ انجمن بازی کے چکر میں پڑ گئے ہیں، آپ تبرک بازی کے چکر میں پڑ گئے ہیں. اچھا، ہماری قوم کا عالم بھی ہے. بھیڑ کس مجلس میں ہوتی ہے؟ بھیڑ کس مجلس میں ہوتی ہے؟ یا تو پڑھنے والا پسند ہو یا تو تبرک پسند کا. 2 ہی صورت میں بھیڑ ہوتی ہے مجلس میں، 2 صورت میں. یا تو پڑھنے والا ہمارے ذائقے کے مطابق پڑھ رہا ہو. پسند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذائقے کے مطابق جو ہمیں اچھی لگتی ہے وہ چیز پڑھ رہا ہو، لہذا ہم اس کی مجلس میں جائیں گے. آپ حسین کی مجلس میں نہیں جا رہے ہیں، آپ اس ذائقے کو سننے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو آپ پسند کرتے ہیں. یا پھر کہیں پر اچھا تبرک مل رہا ہو. اور بعض مجالس ہماری
تبرک کی بنیاد پر مشہور بریانی والی مجلس، شیرمال والی مجلس، ٹھیک ہے. تو عزیزان گرامی اگر حسین کی مجلس ہے تو اس مجلس میں خلوص نیت سے جائیے، نہ وہ بریانی والی مجلس ہوگی، نہ وہ شیرمال والی مجلس ہوگی، وہ حسین والی مجلس ہوگی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں عزیزان گرامی، لیکن یاد رکھیے دوا وہی فائدہ کرتی ہے جو کڑوی. اگر ایک ڈاکٹر اس لیے کسی مریض کا آپریشن نہ کرے کہ اس مریض کو تکلیف ہوگی، تو مریض مر جائے گا یا نہیں مر جائے گا. لہذا یہ جو علماء ہیں، جو خطباء ہیں، جو منبروں پر آتے ہیں، وہ روحانی ڈاکٹر ہیں اس قوم کے. ہمارے درمیان میں اگر کوئی مرض پھیلا ہوا ہے، اس مرض کو دور کرنا ہے اس منبر کے ذریعے سے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، فلاں صاحب خوش ہوں گے یا نہیں خوش ہوں گے، فلاں صاحب دوبارہ ہمیں بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے. اگر یہ خیال رہا تو ہم کبھی بھی علاج نہیں کر سکتے. علاج اگر ہمیں کرنا ہے تو مرض پر توجہ دینی ہے، مریض پر نہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد. مولا نے کیا فرمایا جب مولا مکے سے نکل رہے ہیں؟ جناب محمد حنفیہ سے فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى. کہ میں اس مدینے کو جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کوئی شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، نہیں انل منکر کو انجام دینے جا رہا ہوں، اور اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو جاری ساری کرنے کے لیے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی اگر کربلا کے واقعے کو سمجھنا ہے تو حسین کے ہر قدم کو مطالعہ کرنا. ہم شاید سن لیتے ہیں لیکن کبھی غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. کربلا کا واقعہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے. رونا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے. ایک قطرہ بھی آپ کو جنت میں پہنچا سکتا ہے، لیکن اس رونا کیا ہے؟ بشرطہا و شروطہا، معرفت اہل بیت کے ساتھ جو رونا ہو وہ قطرہ آپ کو جنت میں پہنچائے. ورنہ انسان کا دل ہے. ایک غیر مسلم کے سامنے آپ واقعہ کربلا پڑھ دیں، اگر احساس رکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آنسوؤں کا نکلنا یہ انسانیت کا خاصہ ہے. ہمیں آنسو بھی بہانا ہے مولا پر. جناب سید سجاد کی سیرت تھی. کربلا کے واقعے کے بعد آپ 35 سال تک مسلسل روتے رہے. مشہور ہے ہمارے یہاں 40 سال، لیکن 35 سال ہوتا ہے. 35 سال تک آپ مسلسل روتے رہے، لیکن وہ رونا بھی مصلحت کے تحت تھا. ایک تو مولا کا، امام حسین علیہ السلام کا غم ایسا ہے کہ قیامت تک بھی رویا جائے تو ناکافی ہوگا، لیکن وہ جو مولا رو رہے تھے وہ تبلیغ دین ہو رہی تھی. کربلا کا واقعہ کوئی بھولنے نہ پائے، اس لیے کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا تھا. مولا نہیں چاہتے تھے کہ لوگ کربلا کو بھولیں. تو ایک طرف مولا روتے رہتے تھے اور دوسری طرف مولا کی دعائیں، صحیفہ سجادیہ، مولا دعاؤں کے ذریعے سے اسلامی معاشرہ تشکیل دے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے احکام کو پہنچا رہے تھے. ہمارا رونا معرفت اہل بیت کے ساتھ. عزیزوں کبھی آپ نے سوچا کہ کربلا میں شہید ہونے والے صرف بڑے نہیں تھے، صرف جوان نہیں تھے، صرف بوڑھے نہیں تھے، کربلا میں شہید ہونے والے بچے بھی تھے. لیکن کیا آپ نے کہیں سنا
کہ جناب قاسم نے کہا ہو، جناب قاسم کا سن کتنا تھا؟ 13 سال، 13 سال کا سن. ہمارے یہاں 13 سال کے بچے ہوتے ہیں، 13 سال کا سن. اور اس سن میں جناب قاسم کہہ رہے ہیں کہ اے چچا، یہ موت کی جو آپ کی محبت میں آ رہی ہے، جو آپ کی معرفت کے ساتھ ہے، یہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کیا آپ نے کہیں تاریخ میں پڑھا کہ جناب اون محمد نے پانی کا شکوہ کیا ہوا کہ اے میری مادر گرامی مجھے پانی دیجئے تب میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا؟ کیا آپ نے کبھی پڑھا کسی غلط سے غلط روایت میں بھی، کسی بھی کتاب میں آپ نے پڑھا ہو کہ جناب سکینہ کی جو 4 برس کی ہیں اپنے بابا سے کہا ہو بابا مجھے پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ یزید کی بیعت کر لیجئے؟ معرفت تھی، بچے تھے لیکن معرفت تھی. آج ہی میں دفاع مقدس کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک 14 سال کا بچہ، ایرانی بچہ، امام خمینی کے دور میں کہ جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کربلا کا میدان تھا لہذا وہاں پر یہ ایسا ماحول تھا. اس زمانے میں بھی اگر آپ علماء کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ دین کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے گھر کے بچے بھی ایسے ہو سکتے ہیں. ایک صحافی اس کا انٹرویو لے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارے ماں باپ تمہارے اس عمل سے راضی ہیں کہ تم 14 سال کی عمر میں یہاں پر چلے آئے، اس جبہے پر چلے آئے کہ جہاں پر موت کا سامنا تمہیں کرنا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا، عزیزان گرامی آج کل کے بچے یہ جواب نہیں دے سکتے، بوڑھے نہیں جواب دے پائیں گے. اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا احسان مند ہوں کہ مجھے اس راستے کے لیے چنا، اس کام کے لیے چنا، اور ہر ماں باپ کو اپنی جو ذاتی عطوفت ہے، ایک محبت ہے بچوں کے لیے، اس محبت کو بالائے طاق رکھ کے اللہ اور رسول کی محبت میں اپنے بچوں کو میدان عمل میں بھیجنا چاہیے، میدان جنگ میں بھیجنا چاہیے. یہ اس دور کا بچہ ہے. تربیت تو ایسی کیجئے کربلا والوں کی جیسی. اگر آپ نے ویسی تربیت کر دی تو یاد رکھیے کہ ہر زمانے کے یزید آپ سے پسپا ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تربیت کی بہت کمی ہے. واقعاً حسینی بنائیے اپنے بچے کو، واقعاً کربلائی بنائیے اپنے بچے کو کہ کتنی بھی مصیبت آ جائے ان کے پیروں میں لغزش نہ ہو. عزیزان گرامی آپ نے سنا کہ کبھی جناب سکینہ نے کہا ہو کہ اے بابا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے، آپ بیعت کر لیجئے؟ عزیزان گرامی جناب سکینہ اور جناب علی اصغر، یہ گلدستہ حسین میں 2 گلدستے ایسے تھے، 2 پھول ایسے تھے کہ جن کی مہک سے پورا عالم اسلام معطر ہے. جناب علی اصغر کی شہادت علامہ علی نقوی نقن صاحب کے بقول کہ جس طریقے سے ہر بادشاہ کی ایک مہر ہوتی ہے تاکہ اس تحریر کا بھروسہ کیا جا سکے، علی اصغر کی شہادت بھی کربلا میں حسین کی وہی مہر تھی، حسین کی مظلومیت کی مہر تھی کہ حسین کتنے مظلوم ہیں. ایک مورخ کہ جو مسلمان نہیں ہے، وہ یہ لکھتا ہے، ڈاکٹر جگن ناتھ، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کربلا کی تمام شہادتیں پڑھی. میں نے کربلا میں علی اکبر کی بھی شہادت پڑھی، عباس کی بھی شہادت پڑھی، میں نے حبیب ابن مظاہر کی بھی شہادت پڑھی، تمام شہادتیں پڑھی، مجھے سب سمجھ میں آئی، لیکن مجھے صرف ایک شہادت نہیں سمجھ میں آئی، وہ حسین کے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی شہادت. لکھتا ہے کہ ظالموں نے ایسے بچے کو شہید کر دیا کہ جس کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ تیر کھا کے مسکرانا چاہیے یا رونا چاہیے. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ آپ کے آنسو
جناب زینب کے رومال کی زینت بنے اور حسین کے زخموں کا مرہم بنے. اس خلوص سے گریہ کیجئے معرفت حسین کے ساتھ. دوسری شہادت ہے جناب سکینہ کی کہ زندان شام میں آپ کی شہادت ہوئی. زندان شام میں آپ شہید ہوئی ہیں. عزیزو، آپ کی شہادت کا واقعہ میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے سید ابراہیم دمشقی کا، کہ سید ابراہیم دمشقی تقریباً 157 سال پہلے کی یہ بات ہے. سید ابراہیم دمشقی دمشق میں رہتے تھے. ان کی 3 بیٹیاں تھیں. 90 سال کے تھے آپ. ایک بہترین عالم تھے، 90 سال کے تھے، متقی پرہیزگار بہترین عالم. 3 بیٹیاں اللہ نے ان کو عطا کی تھی، بیٹا نہیں تھا ان کے. سب سے بڑی بیٹی نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی کی جو 4 سال کی ہے، حسین کی بیٹی سکینہ، تشریف لائی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنے بابا سے کہہ دو کہ میری قبر میں پانی جمع ہو گیا ہے جس سے مجھے کافی اذیت ہو رہی ہے، وہ جا کے حاکم وقت سے کہیں تاکہ میری قبر کو تعمیر کیا جا سکے. بچی خواب سے بیدار ہوئی، آ کر اپنے بابا سے بیان کیا. چونکہ اس وقت حکومت غیروں کی تھی لہذا خاموش کر دیا. بچی تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دوسرے دن دوسری بچی نے خواب میں دیکھا کہ جا کے اپنے بابا سے کہہ دو کہ میری قبر میں پانی بھر گیا ہے اور حاکم وقت سے جا کر کہیں کہ میری قبر کو تعمیر کر دو. اس کے بعد بھی جب دوسری بچی نے بیان کیا کوئی توجہ نہیں دی. تیسری بچی کے بھی خواب میں آئیں اور آنے کے بعد کہا جا کے اپنے بابا سے کہہ دو میری قبر میں پانی بھر گیا ہے. اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی. تو چوتھے دن خود اس عالم بزرگوار کے خواب میں شہزادی سکینہ اور فرمایا میں نے تمہاری 3 بچیوں کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا لیکن تم نے کوئی توجہ نہیں کی. تم جا کر حاکم وقت سے کہو. لہذا ملتا ہے کہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ اٹھے اور حاکم وقت کے پاس آئے، اس سے یہ خواب بیان کیا. حاکم وقت نے سارے علماء کو بلایا جس میں اہل سنت کے بھی اہل تشیع کے تمام علماء وہاں جمع ہو گئے. حاکم وقت نے حکم دیا کہ سب غسل کریں، پاک و پاکیزہ لباس پہن کر حرم میں جائیں اور حرم کا دروازہ جس کے ہاتھ سے کھل جائے وہی شخص جا کے نبش قبر کرے اور شہزادی کے لاشے کو باہر. سب کے سب علماء گئے، کسی کے ہاتھ سے وہ قفل اور دروازہ نہ کھل سکا سوائے اس عالم دین سید ابراہیم دمشقی. ایک مرتبہ جب قفل کھلا تو تمام علماء اندر داخل ہوئے اور کدال تھا ان کے پاس. انہوں نے چاہا کہ نبش قبر کریں لیکن کسی کی کدال نے اثر نہیں کیا. صرف دمشقی علامہ دمشقی جو تھے سید ابراہیم ان کی کدال نے اثر کیا. لہذا تمام علماء باہر آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے نبش قبر کیا. اب عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیں کہ جب انہوں نے اس اینٹ کو ہٹایا کہ جس کے بعد شہزادی کا لاشا موجود، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے شہزادی سکینہ کے لاشے کو دیکھا میں نے دیکھا کہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسا ہم روایتوں میں پڑھتے آ رہے ہیں. شہزادی سکینہ کے گالوں پر تماچے کے نشان دکھائی پڑ رہے ہیں اور آپ کے جسم پر کفن نہیں تھا. یہ دیکھ کر میں بہت رویا، بلکہ میں نے جو سنا تھا کہ یزید نے شہزادی کو کفن بھیجایا تھا، اب یہ روایت نہ پڑھنا اس لیے کہ شہزادی کو انہی کے کرتے میں دفن کیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھتے دیکھتے میں رونے لگا. ایک مرتبہ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ شہزادی کے لاشے کو اٹھاؤں. میں نے دیکھا کہ قبر میں پانی جمع ہے.
میں ہمت کر کے آگے بڑھا، شہزادی کے لاشے کو اٹھایا، کیا دیکھا کہ میں نے محسوس کیا کہ شہزادی کی کمر بھی زخمی ہے، شہزادی کی کمر پہ تازیانوں کے نشان۔ اللہ اکبر۔ وہ جنازے کو باہر لے آئے اور اس کے بعد تعمیر قبر کا کام شروع ہوا۔ 3 دن تک یہ کام چلتا رہا، 3 دن سید ابراہیم دمشقی اپنے ہاتھوں پر 4 برس کی سکینہ کا لاشا لیے بیٹھے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو کسی پاکیزہ اور بلند جگہ پر لے جا کے جنازہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آ کے پھر جنازہ رکھ لیتے تھے اپنے ہاتھوں پر، اور مسلسل گریا کرتے رہے۔ وہ 3 دن آپ کی آنکھیں اشک بار رہیں، اور معجزہ یہ ہوا کہ ان کو بشری ضرورت پیش نہیں آئی، ان کا وضو بھی باطل نہیں ہوا، اور 3 دن تک شہزادی پر روتے رہے۔ اور اس کے بعد جب قبر تیار ہو گئی تو شہزادی کے جنازے کو قبر میں رکھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی کے اوپر کتنے ظلم کیے گئے۔ جب شہزادی نے زندان شام میں خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے، اس عالم میں آیا ہے کہ زخمی ہے، هل من مغیث یغیثنا کی آواز بلند کر رہا ہے۔ شہزادی نے خواب میں دیکھا، ایک مرتبہ بابا بابا کہتے ہوئے آپ بیدار ہو گئی۔ جب بیدار ہوئی تو شہزادی زینب آگے بڑھی، ایسا لگتا ہے کہ بچی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ پوچھا بیٹی کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں، میں نے ابھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، میرا بابا تشریف لایا ہے، میرا بابا کہہ رہے ہیں هل من مغیث یغیثنا۔ اے میری پھوپھی اماں، میں نے بابا کو زخمی عالم میں دیکھا ہے۔ میں نے اپنے بابا سے کہا اے بابا، میں ان سختیوں سے پریشان ہو چکی ہوں، اے میرے بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے۔ ایک مرتبہ زینب نے تسلی دینا شروع کیا، اے بیٹا سکینہ صبر کرو، تمہارا بابا کربلا کے میدان میں اپنا گلا کٹا کے سو رہا ہے، لیکن شہزادی سکینہ کا گریہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ زندان بانوں نے جا کر یزید کو اس کی خبر دی۔ یزید نے عزیزوں معلوم ہے اگر کسی کو دلاسا دینا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اپنے بابا کو یاد نہ کرو، ہم تمہارے باپ کی جگہ ہے۔ لیکن عزیزوں ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ ایک تشت میں حسین کا سر لے کر جایا جائے، لہذا سر زندان میں آیا۔ زینب کی نظر اس تشت پر پڑی کہ جس میں حسین کا سر تھا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ آنے والے نے کہا یزید نے سکینہ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ بس عزیزو جیسے ہی اس تشت سے رومال کو ہٹایا گیا، سکینہ نے کیا دیکھا؟ بابا کا کٹا ہوا گلا، ریش مبارک خون میں تر ہے۔ بس عزیزو سکینہ نے اپنے رخسارے کو حسین کے رخسارے پر رکھ دیا۔ اے بابا ابھی تو آپ صحیح اور سالم تھے، اے بابا یہ کس نے آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی؟ اے بابا آپ سکینہ کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ ادھر بیویوں نے سکینہ کو حلقے میں لے لیا، سکینہ کو تسلیاں دینا شروع کی۔ ایک مرتبہ سکینہ روتے روتے خاموش ہو گئی۔ زینب آگے بڑھی، لگتا ہے سکینہ سو گئی۔ سکینہ کا شانہ ہلایا، اے بیٹی سکینہ، اے بیٹی سکینہ، لیکن سکینہ نے کوئی آواز نہیں۔ سید سجاد آگے بڑھے، اے پھوپھی زینب، میری بہن سکینہ اپنے بابا سے ملاقات ہوئی،
اے پھپھی اماں، میری بہن اسی زندان شام میں اپنے بابا سے ملحق ہو گئی. اے کاش میں بھی یہ غم دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا. ہائے سکینہ، اس 4 برس کی عمر میں آپ نے کتنی مصیبتیں برداشت. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کے بدلے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے درمیان میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ جو روزی روزگار کے لحاظ سے مشکلات ہیں جن کے پروردگار ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے ہمارے درمیان میں جو تمام اختلاف ہیں ان کو بحق محمد و آل محمد دور فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے. پروردگارہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ ہے. پروردگارہ جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں ان سب کی مدد فرما. جو مظلومین کی مدد کر رہے ہیں ان کی کمر کو مضبوط فرما. آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کی حفاظت فرما. پروردگارہ جن لوگوں نے بھی اس مجلس ازاد ان کی تمام دلی مرادوں کو پوری فرما. ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین